ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر سوال کیا، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیجیے۔ دوستو یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان و مال کا مالک ہوں، تم نے تو مجھ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اسے استعمال کر سکتے ہو، بازار میں بیچ کر اچھی قیمت بھی لے سکتے ہو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ دوستو سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سامہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ ایک خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کے پشت پر ایک باغ تھا۔ چنانچہ سامہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا، باغ کے پاس والی پہاڑی جو 3 مربع میل کے رقبے میں واقع تھی، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کے باغ میں ڈالتے رہو۔ یہ حکم دے کر سامہ وہاں سے کوئی ضروری کام سے چلا گیا۔ دوستو حضرت خضر علیہ السلام نے مٹی کاٹ کاٹ کے باغ میں ڈالنا شروع کر دی۔ جب مالک واپس آیا تو گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب مالک خود باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑی کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر مالک کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائے آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش آنے پر آپ نے فرمایا، میں خضر ہوں، جس کو سن کر سامہ یعنی مالک کے ہوش اڑ گئے۔ مالک کہنے لگا، یہ میں نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو غلام بنایا اور ایسے کام سے لگا دیا۔ پھر پچھتاوا ہونے پر سامہ نے توبہ کی اور عزت کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کیا۔ اور دوستو فرمانے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا کوئی مواخذہ نہ لے، میں انہیں جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا ہوں، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ وہاں سے اجازت لے کر واپس اسی دریا کے کنارے آئے، دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے آزاد کرا دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا، آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا، میں شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون کہنے لگا، اے خضر، تم اپنے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے۔ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام فوراً میدان میں نکل آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دوستو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس جگہ ایک پیڑ لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے شاذون فرشتے سے کہا، اے شاذون، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی۔ دوستو شاذون کے دعا کے برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔